जनाब राना नज़ीर साहब, अलीम खान साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, उमैर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यहाँ बैठे हैं और सबसे ज़्यादा कामों के अवाम और राना नज़ीर से मोहब्बत करने वाले लोग, अस्सलाम वालेकुम। यार बात यह है कि मैं ये तकरीर लाया हूँ पढ़ने के लिए, मगर ये जो दो तकरीरें मेरे से पहले हुई हैं इनके बाद मैंने तकरीर वापस रख ली जेब में। हुण गल होएगी तुहाडे नाल डायरेक्ट, वरना नहीं होएगी। मगर मुझे एक बड़ा मसला है। मसला ये है कि राना नज़ीर साहब ने ज़बरदस्त पंजाबी में तकरीर की, तुहाडी ज़ुबान भी पंजाबी, उन्हां दी ज़ुबान भी पंजाबी। इन्हों वेख के फिर अलीम खान में जोश चढ़िया, उन्हें कहा मैं ही पंजाबी तकरीर करांगा, मेरी ज़ुबान ही पंजाबी है। मगर मसला थोड़ा जिहा, मैं पंजाब रहा, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़िया ही सही, मगर मैंने पंजाबी छोटी मोटी आती है बाबा, छोटी, मैं तकरीर नहीं कर सकता पंजाबी। खैर मेरी मजबूरी है, मैंने उर्दू में बोलना है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अपनी ज़ुबान में आप लोगों के साथ दिल की बातें की हैं, राना साहब ने भी और अलीम खान साहब ने भी। अब ये इतनी ज़बरदस्त तकरीरें सुनी है मैंने। राना साहब तुम छा गए हो राना साहब, छा गए हो, सब ज़बरदस्त तकरीर की थी। मगर अलीम खान, आज आपकी पंजाबी तकरीर सुन के मेरे से रिक्वेस्ट है कि पंजाब में जैसे तकरीर करोगे पंजाबी ज करोगे। अब मेरी ये लिखी हुई तकरीर मेरी चली गई जेब में। अब मैं आपसे दिल की बातें करूँगा, जो मेरे दिल में है वो आप सुन लें इंशाअल्लाह ताला। देखें, मैं एक सियासी ख़ानदान से वाबस्ता नहीं हूँ। मेरा ख़ानदान, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, सारे मेरे रिश्तेदार भी कोई सियासत में नहीं था। हम गैर सियासी लोग थे। मैंने ये सोच समझ के कदम उठाया। कदम इसलिए मैंने उठाया कि मैंने इर्द गिर्द अपने तमाम लोगों को देखा, अपने मुल्क को देखा, और फिर एक ऐसा आदमी हमें मिला जो सियासत, जिसने नई सियासत शुरू की थी, जो सियासतदान, रिवायती सियासतदान नहीं था। हम सब लोगों ने मिल के उसके संभाला, उसको हमने सपोर्ट दी कि वाकई एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये बहुत लंबी कहानी है और मैं पुरानी बातों में नहीं जाता कि क्या होना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ। जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखने का टाइम है, आगे देखने का वक्त है। हम लोग बहुत कुछ उससे सीखे, उस हालात से देखा हमने क्या चीज़ हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला उसको हम अब आगे लेके चलेंगे। मैं आपको ये एक और अर्ज़ करूं, मैं और अलीम खान, हम दोनों ऐसे लोग हैं जिनको ख़ानदानी तौर पे ये सब कुछ नहीं मिला था जो अब अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। हमने अपनी मेहनत करके ईमानदारी के साथ हमने यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया। हाथ से काम करना कौन जानता है सियासत में? अलीम खान जानता है, मैं जानता हूँ। हमने खुद काम किया है, हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है, और इस मुल्क को ठीक करेंगे तो आपकी हालात बेहतर होंगे। हमारी इस तमाम तरजीह, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे मुल्क में हमारी कोशिश की तमाम तरजीह आप लोग हैं। आप लोग जो यहाँ के ऐसे अवाम हैं जिनको जो उनका हक है वो नहीं मिला। ये सारा पाकिस्तान जो है एक मुल्क है जिसमें से आप लोगों की अक्सरियत है। आप लोगों की अक्सरियत है, याद रखना। ये पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये सब आपका है। और अगर आपके लिए और पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। जैसे अलीम खान ने कहा, अस्पतालों की बात, स्कूलों की बात, हमने इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तमाम हुकूमत के स्कूल ऐसे बना देने हैं जैसे बेहतरीन अंग्रेज़ी के स्कूल होते हैं जहाँ लोग हज़ारों रुपए दे के पढ़ने जाते हैं। तमाम हस्पताल
تمام ہسپتالوں کو ہم ایسا بنائیں گے کہ لوگ باہر سے دیکھنے آئیں گے کہ پاکستان میں سرکاری ہسپتال کا معیار کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہے چیزیں جو ہم نے عوام کے لیے کرنی ہیں۔ اور معیشت ایک ملک کی جان ہے۔ معیشت چمکے گی، معیشت آگے جائے گی تو ملک میں بہتری ہوگی۔ معیشت کو چمکانے کے لیے، معیشت کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ انڈسٹری لگنی ضروری ہے۔ بے شک اتنے زیادہ فیکٹریاں لگیں، اتنا زیادہ کاروبار ہو کہ جو لوگ کاروبار کرنا جانتے ہیں وہ کامیاب ہوں، اور جو کاروبار کرنا جانتے ہیں ان کی کامیابی سے آپ کو بہترین نوکری ملے۔ سب سے اہم چیز ہے نوکری ملنی چاہیے، اور نوکری کی تنخواہ جائز تنخواہ ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کے گھر میں ہر چیز کو پورا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے یہی منشور میں ایک ایک چیز ڈالی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ہم پوری طریقے سے انشاءاللہ کہ اپنے جو ہم نے اپنے ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم پورے اتریں گے۔ دیکھیں، ملک کے بارے میں سوچیں۔ یہ ملک جو ہے یہ بڑی مشکل سے بنا تھا۔ ہندوستان کے بیچ میں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان کو نکال کے، اس خطے کو نکال کے مسلمانوں کے لیے رائج کیا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہ ہم تمام لوگوں کا حق ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کو کامیاب کریں۔ ہم کامیاب کریں گے تو یہ ملک صحیح ہوگا، غریب انسان کا غربت مٹے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک غریب غربا کا خیال نہیں کیا جائے گا اور غربت نہیں مٹائی جائے گی، یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کا یہ منشور ہے کہ یہ ٹوٹل ہم ساری محنت کر کے اس کو ہم کامیاب کریں گے۔ زراعت، یہاں یہ زرعی شہر ہے، زرعی علاقہ ہے۔ میں جدی پشتی زمیندار نہیں تھا، میرے کوئی باپ دادا کے پاس سینکڑوں ایکڑ مربع زمین نہیں تھی۔ میں نے اپنی ہمت کر کے، کوشش کر کے، شوق سے میں نے زمینداری میں گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان کو ہم ایک ایسا زرعی ملک بنائیں گے کہ دنیا آگے دیکھے گی کہ زرعی ملک کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسا ملک ہوگا کہ یہ جو منڈی ہے نا، اتنا زیادہ اجناس پیدا ہوگا کہ یہ منڈی جو ہے یہ 5 گنا 10 گنا بڑی بنانی پڑے گی سارا کچھ سنبھالنے کے لیے۔ یہی طریقہ ہے منڈیوں کو بھی بہتر کرنا، بڑا کرنا، کہ پیچھے سے جو آپ کی پیداوار ہے وہ صحیح ہو، اور جب پیداوار صحیح ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور اس کے پیسے صحیح ملتے ہیں، تو عوام کا روزگار پورا ہوتا ہے، اور سارے لوگ جو ہیں ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ہمارے کام ہے صنعت کاری میں بھی ہم ایسے چیزیں فروغ دیں گے، اور ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو لوگ یہاں پہ فیکٹریاں لگا کے کامیاب کر سکیں، آپ لوگوں کو روزگار دے سکیں۔ وہ روزگار ایسا نہیں کہ تھوڑے پیسے والا، بھرپور روزگار۔ اتنی فیکٹری ہونی چاہیے، اتنی صنعت ہونی چاہیے کہ ہر صنعت کار ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے لوگوں کو آئے کہ یار میری فیکٹری میں کام کرو، دوسرا کہ نہیں یار میں زیادہ پیسے دینا، میری فیکٹری جاتے کام کرو۔ یہ ایک دن ہوگا تو یہ ملک تبدیل ہوگا، اور غریب عوام کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو یہ میں بتاؤں ایک اور بات، ابھی تک یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ وعدے کرتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، اور وعدے کوئی پورے نہیں کرتا، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی وعدے پورے کرنے کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سوچ سمجھ کے وعدے کر رہے ہیں، اندھے وعدے ہم بالکل نہیں کریں گے، نہ ہماری یہ عادت ہے، نہ ساری زندگی میں ہم نے یہ کیا ہے۔ اور رانا نذیر صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئے بھی صحیح تو رانا نذیر نے بھی ہمیں معاف نہیں کرنا، ہمیں پکڑ لینا اس نے آ کے، اسی کاموں کے جا کے ایک کیا سی تو ہم پورا کر کے دکھاؤ۔ انشاءاللہ آپ لوگ دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہمیں ہمت دے اور ہم اپنے ان جذبوں کے اوپر پورا اتریں۔ تعلیم، ہر گھر میں تعلیم ہونی چاہیے معیاری،
غریب کا بچہ ہو یا جس کا بھی بچہ ہو، اس کو اگر وہ قابل ہے تو اس کو آخر تک جا کے پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، اور وہ جائے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور اپنے خاندان کا بھروسہ بنے انشاءاللہ۔ اسی طرح کی میں آپ کو عرض کروں کہ ہم لگے رہیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ہم نے پہلے بھی 10-12 سال کی کوشش کی تھی ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے۔ اب ہم نیا پاکستان کی بات تو میں نہیں کرتا، وہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ اب ہم ایک پاکستان بنائیں گے، اور بہترین پاکستان بنائیں گے، بہترین پاکستان بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ کے جذبے کی، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، عزت دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جو باتیں میں نے کی ہیں انشاءاللہ ہماری پوری پارٹی کوشش کر کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔